بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، روحانی تعلیمات کے سلسلے کی کلاس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ابھی ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ خلافت کے اصول کیا ہیں۔ نارملی اسلام میں ریاست کو چلانے کے لیے حکومت کا جو ڈھانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو ڈھانچہ ترتیب دیا، اس میں جو حاکم وقت تھا اسے خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین رہے، لیکن جو سب سے پہلی خلافت آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا کہ یہ حضور پاک کا خلیفہ ہے۔ ان کے بعد جو آنے والے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن ہمارے اور آپ کے حوالے سے جب تخلیق آدم کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ اگر پیغمبر کا ہے یا مومنین کا ہے یا مسلمین کا ہے، وہ حاکم وقت کے روپ میں سامنے رہا، اور خلیفۃ اللہ جو ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، وہ بھی تو حاکم وقت کی صورت میں رہنا چاہیے نا۔ عظمت اللہ کی بڑی ہے نا، کبریائی اللہ کی بڑی ہے نا، خدائی تو اس کی ہے نا۔ اس کا خلیفہ محکوم اور حضور پاک کا خلیفہ جو ہے وہ حاکم، یا مومنوں کا خلیفہ جو ہے وہ حاکم۔ یہ کچھ اصول سمجھ میں نہیں آتا۔ الغرض ہم نارملی جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کے اصولوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول سکھائے یا جو انداز خلافت سکھایا، وہ حقیقت میں ایک خدمت کا تھا۔ وہ خادم اعلیٰ کی حیثیت سے امت کی خدمت کرنے کے لیے وقف تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے گھر کے گزر بسر کے لیے، معاش کے لیے بیت المال سے چند روپے مختص کیے جاتے تھے، تاکہ یہ جو خدمت کے امور میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے گھر کے کاموں کو یہ چھوڑ چھاڑ کے لگے ہوئے ہیں نا، تو لہذا مومنوں کے بیت المال میں سے اس کے لیے کچھ وظیفہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اب بات کو سمجھیے گا ضرور، اللہ کا خلیفہ محکوم کیوں ہے، مومنوں کا خلیفہ حاکم کیوں ہے؟ حاکم وقت رہے نا جو مومنین کے خلیفہ تھے، لیکن یہ اللہ کا خلیفہ محکوم وقت کیوں ہے، ہر دور میں محکوم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھریلو کام کاج کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے امور کو سر انجام دینا تھا، تو ہم حاکم رہتے اور ہمارے گھر کے نان نفقے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کا چھپا ہوا خزانہ ہے اس میں سے ہمارے لیے وقف کر دیا جاتا۔ اللہ کے خزانوں میں سے اگر تھوڑا سا ہمارے لیے وقف کر دیا جائے تو وہ تھوڑا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس دور میں جو خلیفۃ المومنین تھے
ان کے لیے مومنوں کے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر ہو گیا نا، وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا مکمل وقت جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم اللہ کے خلیفے ہو کر ہم محکوم ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے مکمل وقت اپنا، مکمل سوچ اپنی، مکمل طاقت اپنی، مکمل تگودو اپنی، مکمل صلاحیتیں اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں نہیں لگائیں۔ ہم نے دنیا داری میں لگا رکھی ہیں، تو جب دنیا داری میں لگا رکھی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، اللہ کی چاہت کے، اس کی رضا کے، اس کے احکامات کے، اس کی خلافت کے ذمہ نہیں لگایا، سپرد نہیں کیا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سپرد کرتے تو وہ ہمیں وہ بھی دیتا جو ہماری چاہت تھی، اور اگر تو نے پیروی کی اس کی جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر تو نے پیروی کی اس کی جو تیری چاہت ہے، گھر کس کی چاہت ہے، مال ملکت کس کی چاہت ہے، حکومت کس کی چاہت ہے، انانیت کس کی چاہت ہے، دنیا کے اوپر اپنا رعب دبدبہ رکھنا کس کی چاہت ہے، یہ ہم نے اپنی چاہتوں کے سپرد خود کو کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے سپرد کیا خود کو اس کے جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ بالآخر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اپنے آپ کو تھکا کیوں رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ خلافت کا ایک چھوٹا سا اصول، سب سے مختصر اور سب سے منفرد اصول، سب سے پہلا اصول کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنے سارے کام کو، اپنے سارے امور کو، اپنی ساری صلاحیت۔ آج تک دنیا میں جو حکومت کرتے ہیں، جو حاکم وقت ہوتے ہیں، چاہے وہ خلیفے کی صورت میں آئیں یا بغیر خلافت کے، وقت کے اوپر جن جن لوگوں نے بھی حکومت کی ہے، ان کی حکومت کا سب سے پہلا اصول کہ انہوں نے اپنی پوری صلاحیت امور حکومت میں لگا دی، پھر حکومت کے خزانے سے ان کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا۔ ہم مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ کے خزانوں سے بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا اصول ہے خلافت کا، اور سب سے پہلا اصول ہے یہ خلافت کا۔ باقی اصول تو بہت لمبے چوڑے ہیں، اگر بات کریں گے بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک مختصر سی بات، ایک پہلا اصول خلافت کا کہ ہم مکمل طور پہ سپرد کر دیں اپنے آپ کو خلافت کے۔ جب ہم مکمل طور پہ سپرد کر دیں گے تو پھر ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ہماری چاہت ہے، جو ہماری ضرورت ہے۔